جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ آج مسلمانوں نے اس عمل کو بھلا دیا ہے، آج مسلمانوں کے دل میں اس عمل کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، حالانکہ اس عمل کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آئیے میں حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ فقراء مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مالدار لوگوں سے نیکیوں کی بنسبت بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو مدینہ کے فقراء نے کہا، مدینہ کے غریبوں نے کہا، مدینہ کے مسکینوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ مالدار ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ وہ مالدار ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، صدقہ خیرات نہیں کر سکتے۔ تو ان اعمال کے اندر مالدار لوگ نیکیوں کی بنسبت ہم سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے فقراء کو خوشخبری دی اور فرمایا، اے مدینہ کے فقراء، میں تمہیں ایک عمل بتلاتا ہوں، اگر تم وہ عمل کر لو تو تم نیکیوں میں مالدار لوگوں کے برابر ہو جاؤ گے۔ فقراء مدینہ بڑے خوش ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتلایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ تم یہ عمل کرو گے تو تم بھی مالدار لوگوں کے ساتھ نیکیوں کے اندر برابر ہو جاؤ گے۔ آج ہمارے دلوں میں اس عمل کی اہمیت نہیں ہے، تو یہ عمل کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نماز کا سلام پھیرتے ہیں اور فوراً اٹھ کے چلے جاتے ہیں، دعا کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ دعا وہ چیز ہے جو پوری عبادت کا نچوڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا نچوڑ ہے۔ تو جو عبادت کا نچوڑ ہے، مغز ہے، ہم اس دعا کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو آج کے بعد ان دو عمل کو اپنا لو، ہر نماز کے بعد یہ تسبیحات بھی کریں اور اس کے بعد دعا بھی کریں، اور اس کے بعد اپنے گھروں کو روانہ ہوں، اپنے کام پہ روانہ ہوں، اس کے بعد مسجد سے نکلیں، تاکہ جس مقصد کے لیے ہم مسجد کے اندر آئے ہیں اس مقصد کو ہم پورا کریں۔